کہ ہاتھ چومنا ایمان ذریع ہے، پیغمبر چومنا شرک۔ تو میں اب آپ سے عرض کروں میرے عزیز، یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر سیاست کا مسئلہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ انبیاء الہی اس سورہ کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ کیا حضرت یعقوب اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ کیا حضرت یوسف اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ اور اگر کرتے تھے تو حضرت یوسف کا یہ کہنا اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری اس قمیص کو فالقوا علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرۃ، تاکہ باپ کی بینائی پلٹ آئے۔ اے نبی خدا، قمیص کے ذریعے کیوں خدا بینائی کو پلٹا رہا؟ آپ بھی نبی ہیں، آپ کے والد بھی نبی ہیں، دعا مانگے خدا سے بینائی لوٹائے گا۔ قمیص ہی کو چہرے پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ قمیص ہی کے ذریعے خدا بینائی کو کیوں لوٹا رہا؟ آخر اس میں فلسفہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اے پروردگار، تو دو انبیاء ہیں تیری بارگاہ میں، اگر ایک نبی کی محبت پہ رویا ہے، ایک نبی باپ کی حیثیت سے رویا ہو، یا ایک ولی کی محبت پہ رویا ہو، رویا ہے ایک نبی، تو اس کی بینائی صرف اس کی دعا سے کیوں نہیں لوٹاتا؟ حضرت یوسف کا یہ کہنا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری اس قمیص کو، فالقوہ علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرہ، تاکہ بینائی پلٹ آئے۔ میں جب اس آیت پر تفسیر گفتگو کر رہا تھا، قرآن میرے ہاتھ میں تھا، تو آپ سرور کائنات پر کانفرنس تھی، بہت بڑا جلسہ تھا، سونیشیا صاحب تھے لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا میں، تو اس میں لبنان کے ایک عالم کو بلایا تھا، عرب تھا، تو اس نے جب میں گفتگو کر چکا تو ظاہر ہے میں آخر میں تھا، میرے بات وہ تھا، تو اس نے جب گفتگو کی تو میری آدھی گفتگو عربی میں تھی، جب اس نے گفتگو کی تو اس نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قمیص یوسف سے یعقوب کی بینائی پلٹی تھی، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کی صریح قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہاں قرآن نے کہا، حضرت یوسف نے کہا فالقوا علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرۃ، تاکہ بینائی پلٹ آئے۔ لما فصلت العیر، جب یوسف کی قمیص لے کے سواری چلی مصر سے، قاہرہ سے کنعان کی طرف، قال ابوہم، باپ نے کنعان نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے اگر تم مجھے بتام نہ کرو۔ تو بیٹوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، خدا کی قسم، قسم کھا کے جاہل بیٹے کہتے ہیں باپ نبی سے آپ گمراہ ہے، پرانی گمراہی میں، یوسف بیٹے کھا چکا، کہاں یوسف، کہاں یوسف کی خوشبو؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، حضرت یعقوب کہتے ہیں نہیں مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ فلما فصلت العیر لما جاء البشیر فالقاہ علی وجہ، جب بشیر آیا اور بشیر نے یوسف کی قمیص یعقوب کے چہرے پر ڈالی، سورہ یوسف ایک قرآن کریم ہے، ابھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہاں قرآن ہوگا کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ فلما جاء البشیر فالقاہ علی وجہ، جب بشیر آیا اس نے یوسف کی قمیص کو چہرے پر ڈالا، فارتد بصیرا، ادھر یوسف کی چہرے پر قمیص ڈالی، ادھر یعقوب کی بینائی پلٹ آئی۔ آخر یعقوب کی بینائی یوسف کی قمیص سے کیوں پلٹ آئی؟ میرے عزیز، ایک نبی کی قمیص سے شفا کیوں طلب کر رہا؟ نہیں کرنا چاہیے، شرک ہے، کفر ہے، وہ ایاک نستعین کے خلاف ہے کہ مدد اس سے مانگنی چاہیے، شفا اس سے مانگنی چاہیے، دولت اس سے، عزت اس سے۔ ایک نبی کی قمیص کے ذریعے شفا کیوں طلب کر رہا؟ اور یوسف کا یہ کہنا میری قمیص لے کے جاؤ چہرے پر ڈال دو تاکہ بینائی پلٹ آئے۔ تو اب میں یہاں عرض کروں، ایک وہابی اور آیت اللہ مرتضی عسکری کا مناظرہ جب حج سے واپس آ رہے تھے تو آیت اللہ مرتضی عسکری کی کتاب ہے اردو میں، اہل البیت کا کتاب، بقائے دین میں اہل البیت کا کردار، یہ کتاب ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس کتاب میں لکھتے ہیں جب ہم گزر رہے تھے دیکھا اذان ہو گئی، ہم گئے نماز کے لیے، جیسے اس نے مجھے اس لباس میں دیکھا اس نے اپنے خطبے کو بدلا، کہا یہ آگے مشرک، یہی تو مشرک ہیں جو پیغمبر کو زندہ سمجھتے ہیں، پیغمبر خدا کو زندہ سمجھتے ہیں، یہی تو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے ان سے کہا ہم مشرک ہیں، ابھی ہم حج کر کے آئے ہیں، ابھی حج کر کے آئے، کس طرح سے ہم مشرک ہیں، کس بنا پر، کس دلیل کی بنیاد پر؟ اس نے کہا کان محمد مات، خلاص ہے محمد مگر گئے، انتقال ہو گیا، ختم، بات ختم ہو گئی۔ تو آیت اللہ مرتضی عسکری کہتے ہیں میں نے اس سے کہا ہاں درست ہے کہ قرآن نے بھی کہا، قرآن کریم نے بھی کہا انک میت وانہم میتون، میرے حبیب آپ کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا، مگر یاد رکھ وہی خدا
جو ہر ایک کی موت کے بارے میں ارشاد فرما رہا، وہی خدا کہہ رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میری راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے انہیں میت مت کہو، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا کلمے کی وجہ سے قتل ہو تو وہ زندہ اور خود نبی مردہ۔ اے بے خوب، ذرا تو سوچ لے، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی اس کلمے کی سربلندی کے لیے ایک عام امتی کٹ جائے وہ زندہ ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتا وہ مردہ ہے۔ کیا یہی ہے؟ اگر یہی ہے تو سورہ بارکہ صافات قرآن کریم کیوں کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو میرا تمام عالمین میں نوح پر؟ کیا خدا کسی عدم پر سلام بھیجتا یا کسی وجود پر سلام بھیجتا؟ اگر نوح کے نام سے کوئی موجود نہیں ہے تو خدا کس پر سلام بھیج رہا؟ اور چند آیات کے بعد خدا کہہ رہا سلام علی ابراہیم، میرا سلام ہو ابراہیم پر۔ ابراہیم نامی کوئی شخصیت ہے جس پر خدا سلام بھیج رہا، یا ابراہیم نامی کوئی شخصیت نہیں ہے ایسے ہی سلام بھیج رہا؟ اگر ابراہیم خاتم الانبیاء سے 4500 سال پہلے وفات کے باوجود اس قابل ہے کہ خدا قرآن میں ان پر سلام بھیجے، اگر نوح 5000 سال انتقال کر گئے اور پھر خدا ان پر کہہ دے سلام علی نوح فی العالمین، اور نہیں بلکہ تعجب کی بات یہ ہے نوح جب آئے تھے تو عالم کے لیے آئے تھے، گئے تو عالمین کے ہو گئے، نہیں کہ وہ مٹ گئے، عالمین کے ہو گئے۔ سلام علی نوح فی العالمین، میرا سلام ہو نوح پر تمام عالمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم صرف خاتم الانبیاء کا جسم ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، باقی سارے انبیاء محدود ہیں اپنے حدود کے اندر۔ جب جسم سے خالی ہوتی ہے روح تو پھر وہ عالمین کے ہو جاتے ہیں، اور خاتم الانبیاء کا جسم روح میں فرق نہیں ہے، اس لیے وہ آئے ہی عالمین کے لیے تھے، وہ آئے عالمین کے لیے تھے۔ مگر انبیاء الہی جو آئے تھے سابق انبیاء عالم کے لیے آئے تھے، عالمین کے لیے نہیں آئے تھے۔ جب ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی تو اب وہ عالمین کے لیے ہو گئے۔ اسی لیے سیر و سلوک میں آیت اللہ محمد سے طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ، یہ اردو میں کتاب سیر و سلوک میں ان ساری آیات کو یکجا کیا ہے، جہاں شہداء کو قرآن زندہ کہہ رہا، جہاں انبیاء الہی پر سلام بھیج رہا، جہاں انبیاء الہی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں صالحین میں دعا داخل کیجئے۔ حضرت ابراہیم خلیل وہ کون ہیں جو نبوت و رسالت و خلت و امامت کے باوجود پھر بھی ابراہیم دعا مانگے زندگی بھر مجھے صالحین میں قرار دے؟ یہ صالحین کون ہیں جن میں اتنا بڑا نبی ان میں داخل ہونے کی دعا مانگ رہا ہے؟ تو صحیح جو رات میں نے عرض کیا یہ وہی علیین ہیں جن میں داخل ہونے کی دعا ابراہیم خلیل مانگتے ہیں۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ پہلا حصہ تھا ایاک نعبد، آئیے دوسرا ٹکڑا وایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ وہی خدا جس سے ہم دن میں کم سے کم 10 دفعہ سورہ ہم میں تکرار کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ پلٹ کے مجھ سے اور آپ سے کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز اور روزے سے۔ اور آپ ذہن میں رکھیے نماز اور روزہ عبادت ہے، معبود نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جب مدد صرف معبود سے مانگنے کے لیے کہا ہے تو وہ معبود مجھ سے کیوں کہہ رہا نہیں عبادت سے بھی مدد مانگو؟ اے بندے خدا، جب تجھ سے کہا جا رہا واستعین حکم ہے، حکم ہے، استعین حکم ہے، امر ہے، مدد مانگو۔ اے انسان، جب تیرے عزیز ہو، احباب ہو، دوست سب کے سب تجھے ساتھ دینے سے چھوڑ جائے اور تو پریشانی کے سمندر میں گپ اندھیرا سامنے روشنی نہ نظر آئے، مایوس نہ ہو، تو اپنے نماز اور روزے کے ذریعے مدد مانگ۔ ہم تجھے راہ دکھا دیں گے، ہم تجھے روشنی دکھا دیں گے، ہم تجھے راہ نجات دکھا دیں گے۔ ابھی تو مایوس نہ ہو، مایوسی سے نکالنے کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو روزے اور نماز سے۔ ایک آیت اس کو ذہن میں رکھیے، آپ سب جانتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے خدا کی مدد کی تو خدا تمہاری مدد کرے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے؟ اگر تم نے خدا کی مدد کی تو خدا تمہاری مدد کرے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ ایک، دو، تیسری آیت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کائنات انسانیت میں کوئی ایسا بندہ جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا مدد مانگنا ہی تو ہے۔ قرض حسنا مانگنے کی کیا معنی ہے؟ قرض حسنا مدد مانگنا ہی تو ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی میرے بندوں میں جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے؟
3 चौथी आयत, तावनु सूरह माइदा, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, एक दूसरे की मदद करो नेकी के कामों में। जब खुदा के अलावा किसी से मदद मांगना हराम है तो खुदा फिर क्यों कह रहा है दूसरे की मदद करो? जब हम सूरह हम में ये कहते हैं या कि नस्तईन, सिर्फ हम तुझसे मदद मांगे, नहीं, तुम्हें दूसरे की मदद करो। तावन अलल बिर्रि व तक़वा, चौथी आयत। इस लाइन में 100 से ज्यादा आयत आपको कुरान करीम में मिल जाएगी। तो फिर वही या कि नस्तईन की क्या मान है? बात वही है, खुदा जिस दरवाजे की निशानदेही करे उस दरवाजे से हट के मांगना शिर्क है। खुदा जिसे रहमत बना के भेजे, आप ये देखें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, मैंने नहीं भेजा आपको मगर आलमीन के लिए। कुरान करीम रहमत है किन के लिए? मोमिनीन के लिए, मोमिनीन के लिए। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। ये कुरान हमने नाजिल किया है, इसकी आयत सिर्फ मोमिनीन के लिए शिफा, बस जालिमीन के लिए यही कुरान खसारा है। मगर खातमुल अंबिया आलमीन के लिए रहमत है। याद रखिए, मोमिनीन महदूद, आलमीन लामहदूद। तो खातमुल अंबिया की रहमत लामहदूद, कुरान करीम की रहमत महदूद। तो जब कुरान करीम की रहमत रहमतुल आलमीन के हाथे में आ जाए, खातमुल अंबिया की रहमत, जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो जिन आलमीन का जिस माने में, आलमीन की जो माने लीजिए, आलम इंसानियत, आलम हैवानियत, आलम नबातात, आलम जमादात, आलम बाला, आलम पाइन, आलम आखिरत, आलम बरज़ख, आलम जन्नत, आलमीन से मुराद क्या? सैयारे ले लें, जो भी ले लें, आलमीन की जो भी तफसीर करे, जिस तफसीर के मुताबिक जिन आलमीन का खुदा रब है, उन आलमीन के खुदा पैगंबर खुदा उन सारे आलमीन के लिए रहमत है। इस आयत की वजाहत इंशाअल्लाह रात को, चूंकि इस वक्त तो इस आयत पर गुफ्तगू नहीं हो रही, सरवर कायनात पर नहीं, सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अर्ज करूं, खुदा परवरदिगार सूरह वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। क्या आप जब यतीम थे तो हमने, मैंने यानी अल्लाह ने पनाह नहीं की। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा, जब आप खो गए थे तो क्या हमने आपकी हिदायत नहीं की। ववजदका आइलन फअगना, जब आप बेमाल थे, आपके पास माल नहीं था, हमने आपको गनी किया। बताइए, सरवर कायनात जो गनी हुए हैं, माल जो खुदा ने दिया, ये माल कहां से आया? क्या ऊपर से नोट आ गए थे? जिब्रील अमीन नोट लेकर आए थे? ऊपर से तिजारत लेकर आए थे? सारे अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन सबको तफसील इस बात। यहां फवजदका आइलन फअगना, आपको बेमाल पाके गनी कर दिया से मुराद हजरत खदीजा है। यानी मैंने ऐ मेरे हबीब खदीजा के जरिए तुझे गनी किया। बस एक जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जो हस्ती वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन को गनी कर दे, अगर उस दरवाजे पर मुझ जैसा, आप जैसा फकीर और मिस्कीन जाए तो गनी न करे। समेटो सूरह वाक़िआ 7 कुरान करीम
ارشاد ہوتا ہے اے سلیمان ہم نے دریاؤں کو پہاڑوں کو ہواؤں کو تیرے لیے مسخر کیا، جنات کو پرندوں کو اور دیو کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ تسخیر کے معنی کسی شے کو اس طرح سے کنٹرول میں لینا کہ جس نے تسخیر کیا اس کے اشارے پر وہ حرکت و سکون اختیار کرے۔ یہ تسخیر کی تعریف کی ہے تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مقام شیرازی نے۔ تسخیر کے معنی یعنی کوئی کسی کو مسخر کرتا، کیا معنی؟ مثلا فرض کر لیجیے ایک خاتون آئی سرور کائنات کی بارگاہ، اس نے کہا کہ گناہ کبیرہ باب سحر، جہاں سے روایت درج کر رہا ہوں، شہید بزرگوار آیت اللہ دستگیر کتابی اردو میں بھی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے میاں کو ایسے کر دیا ہے اور میرے اشارے پر چلتا ہے۔ تو سرور کائنات نے فرمایا خود ہر ذرہ تجھ پر لعنت ہے، تو نے کیوں ایسا کیا؟ میں اس پر گفتگو نہیں، یہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے، جادو اور سحر ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر تفصیل سے قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو ہو، مگر سرور کائنات نے اس خاتون کی مذمت کی کہ تو نے کیوں ایسا کیا؟ تو گویا تسخیر کے معنی کہ ایسے اس طرح سے کنٹرول کرنا، قابو میں کرنا کہ اس کا ذہن کوئی کام ہی نہ کرے سوائے جس نے تسخیر کیا اس کے اشارے کا منتظر ہے۔ یہ ہے تسخیر۔ قرآن کریم کہتا میں نے مسخر کیا، کوئی حضرت سلیمان نے کوئی جادو نعوذ باللہ کر کے یا کوئی دعائیں پڑھ کے نہیں، خدا کہہ رہا میں نے زمین، آسمان، دریا، آسمان نہیں معاف کیجیے گا، زمین اور زمین کی یہ ساری چیزیں، ہوائیں، دریا، پہاڑ، جنات، یہ میں نے تمہارے لیے مسخر کیے۔ سلیمان، اس کے بعد نقطہ یہ ہے سلیمان ہادا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری عطا ہے۔ فمنن او امسک، اس پر معرکۃ الآراء بحث کیے شہید بزرگوار مطہرین نے۔ فمنن او امسک، ہماری عطا ہے، ہم نے تجھے عطا کیا، یہ ہماری شان کے منافی ہے کہ ہم عطا کو واپس لیں، یہ ہماری عطا۔ کیا مطلب؟ ہم نے تجھے دے دیا۔ فمنن، احسان و منت گزاری کر کے دے لوگوں کو، عوام سے کیا روک لے، تیری ملکیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے ذات وحدہ لا شریک نے نبوت کو جن چیزوں سے نوازا وہ چیزیں دے دی، واپس نہیں لیتا، تمہاری ملکیت ہے، تم چاہو تو دو، چاہو تو روک لو۔ سلیمان ابن داؤد، حضرت سلیمان ابن داؤد کے لیے پوری فہرست بتا دی۔ یہ فہرست ہے ہوائیں، جنات، دیو، انسان، پرندے، پہاڑ، سمندر، دریا۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 25 سے لے کر آیت 29، ہم نے چاند کو، سورج کو، زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، کشتیوں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ اس کے علاوہ تم نے وَآتَيْنَاكُمْ كُلَّ مَا سَأَلْتُمُ، جو تم نے مجھ سے سوال کیا وہ میں نے دے دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ خاتم الانبیاء اور ان کے اعلی پاک ہے۔ یہ گویا سورہ ابراہیم کی آیت 25 سے لے کر آیت 30 تک اب گویا حدیث قصہ ہے۔ حدیث قصہ جیسا آپ پڑھتے ہیں ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مطیہ ولا قمرا منیر، بالکل اسی کی وضاحت ہے سورہ ابراہیم میں۔ سورج کو، چاند کو اور زندگی، دن کو، رات کو، موت کو، حیات کو تمہارے لیے مسخر کیا، موت کو، حیات کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ ٹھیک، یہاں فہرست بتائی، مگر سورہ کوثر میں کوئی فہرست نہیں بتائی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ انا آتینا کل کوثر۔ یاد رکھیے لفظ جس کی زبان سے نکلتا ہے اس شخصیت کے مطابق وہ لفظ نکلتا ہے۔ ایک فقیر، ایک مزدور اگر یہ کہہ دے میں نے کثرت سے مال دیا تو اس کی اپنی مالی حیثیت کے مطابق یہ لفظ کا، اس لفظ کا اطلاق ہوگا۔ اگر ایک دولت مند کہہ دے میں نے کثیر مال دیا تو اس کی حیثیت کے مطابق اس لفظ کا اطلاق ہوگا۔ ایک بہت بڑا امیر یہ کہہ دے میں نے کثیر تعداد میں بہت کچھ دیا، اس کی حیثیت کے مطابق۔ ایک بادشاہ کہہ دے
میں نے تو بہت کچھ دیا، اور ایک مالک الملوک کائنات کا خدا یہ کہہ دے، کثیر نہیں، صیغہ مبالغہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کثیر نہیں ہے، صیغہ مبالغہ ہے، جو کثرت میری بارگاہ میں تھی وہ میں نے دیا۔ درست؟ سلیمان سے تو کہا جو میں نے دیا ہے تو چاہے تو لوگوں کو دے دے، چاہے تو روک لے۔ تو خاتم الانبیاء اور ان کے آل پاک کو دے کر کیا واپس لیا ہے، یا اختیار دیا ہے تم چاہو تو دو، چاہو تو روکو؟ تو جب سلیمان ابن داؤد کے پاس یہ اختیار ہے تو سرور کائنات اور ان کے آل پاک کے پاس یہ اختیار ہے نہیں ہے؟ اگر یہ اختیار ہے، بدقسمتی ہے، میں پھر سے عرض کروں، پاگل نہیں ہے، یہ دیوانے نہیں ہیں، عقل سے خالی نہیں ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ہندو، پارسی، یہود، نصارہ، مجوس۔ ایک دفعہ آپ اربعین کی زیارت کو جائے، کون کون حسین کے دروازے پر کھڑا ہے؟ یہ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ کس لیے آئے اس بارگاہ میں؟ کیوں آئے ہیں؟ جس بارگاہ سے انہیں کچھ نہ ملتا ہو، پاگل ہی آ جائیں گے؟